Assalamu alaikum everyone. This is Sohali from Dastan Diaries. ناول تیری الفت میں صنم اسکلم میم این وہ وہاں ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ٹھر ٹھرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک ٹراؤزر اور ہاف بازو والی سفید ٹی شرٹ میں ساکت اور جامد بیٹھا تھا۔ چہرے پہ نیل واضح تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر تشدد کیا ہو۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا، اور پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی اسے اپنے دل میں ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یکا اس کے جامد وجود میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھا، بیڈ کے پاس پڑے اپنے موزے اور جوگر اٹھا کر پہنے اور دروازے کی طرف لپکا۔ اسے 10 منٹ لگے تھے مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے۔ اس نے 20 منٹ کا سفر پیدل 10 منٹ میں طے کیا۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ وہ وہیں تھی جہاں وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کرسی کے پاس اوندے منہ پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کا رخ پلٹا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئی گردن تک آئی ہوئی تھی، جو کہ سوکھ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑی اس کی چادر اٹھائی اور اسے اڑا دی۔ وہ گھر سے لے کر یہاں آنے تک سوچتا آیا تھا وہ وہاں ہوگی یا نہیں، پر یہ خیال اسے ایک دفعہ نہیں آیا تھا۔ اگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں بھرا اور وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اسے نرمی سے بستر پر لٹایا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ یار کاشی، اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ امی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے اسپتال داخل کروانا پڑے گا۔ میرے پاس پیسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، بس دعا کرو جلدی سے کوئی جاب مل جائے۔ وہ اپنے سامنے موجود اپنی دوست عائشہ سے کہہ رہی تھی۔ اس وقت وہ عائشہ کے بہت اصرار پر اس سے ملنے ریسٹورنٹ آئی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور وجود ان کی باتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ مستقیم فارس اپنے ایک دوست سے ملنے ریسٹورنٹ آیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آوازوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عاشی، اگر امی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بھررائی پر بے ساختہ مستقیم کی نظریں اس کی جانب اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔ ایسا نہیں کہ مستقیم فارس نے حسین لڑکیاں نہیں دیکھی، پر اس لڑکی کی سنہری آنکھوں میں موجود نمی اور تکلیف نے اس کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ مستقیم کو وہ لڑکی بہت پاک لگی۔ ابھی وہ اسی میں گم تھا جب موبائل کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ اس کے جگری دوست کی کال تھی، جو کہ آنے سے معذرت کر رہا تھا اور ایک ایمرجنسی بتا کر فوری طور پر اسے بلا رہا تھا۔ مستقیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سے نظریں ہٹائیں اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ دعا حیدر تھی، لاکھوں منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہونے والی والدین کی اکلوتی اولاد۔ حیدر عباس ایک بینک میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ سارا بیگم ان کی محبوب بیوی تھی۔ کالج کے زمانے سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ حیدر صاحب نے والدین کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو بغیر کسی اعتراض کے خوشی خوشی سارا بیگم کا ہاتھ مانگنے چلے گئے اور وہاں سے مثبت جواب ملا۔ یوں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کی محبت کو منزل مل گئی۔ حیدر عباس کے ایک ہی بڑے بھائی تھے، کریم عباس کی اہلیہ شگفتہ بیگم ایک تلخ مزاج خاتون تھی اور سارا بیگم سے شروع سے ہی خار کھاتی تھی۔ دعا کی پیدائش سے 1 سال قبل ہی انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ دعا کی پیدائش کے بعد یہ نفرت اور بھی بڑھ گئی کیونکہ ان کی بیٹی سونیا خوبصورتی میں دعا سے بہت کم۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر کے الگ الگ پورشنز میں رہتے تھے۔ خادم حسین فاتح اٹھا نہیں ابھی تک؟ ابراہیم خان نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ وہ جانتے تھے کہ آگے سے کیا جواب ملنے والا ہے، پر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ بیٹھے۔ ارے ابراہیم، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ نہیں آئے گا، وہ بہت نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ آئی ایم سوری ابراہیم، میری وجہ سے آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہہ رہی تھی، پلیز فائقہ، ایسے مت پریشان ہو آپ۔ اچھا نہیں لگتا آپ کا ایک بے بنیاد بات پر پریشان ہونا۔ وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری لاپرواہی کی وجہ سے دور ہوا ہے مجھ سے۔ وہ نادم نظر آتے تھے۔ اتنے میں وہ سیڑھیاں اترتے دکھائی دیا۔ بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک ہی ہوڈی والے جیکٹ، بلیک ہی شوز پہنے، ایک ہاتھ میں سن گلاس اور گاڑی کی چابیاں پکڑے، چہرے پہ سر تاثرات سجائے بغیر ان پر ایک قدر ڈالے وہ باہر کی
طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ابراہیم خان ایک ساتھ آ بھر کر رہ گئے۔ ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ سارا بیگم کو آوازیں دیتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ کیا ہوا دعا بیٹا، ریزلٹ شو ہو گیا کیا؟ وہ دعا سے پوچھنے لگی۔ جی ماما، آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی۔ وہ خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ انہیں بتانے لگی۔ آج اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا جس میں ہمیشہ کی طرح وہ شاندار کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی ہمیشہ کی طرح شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ وہ دعا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی اور اس کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج میں لے گئی۔ تبھی دروازے کی گھنٹی سنائی دی۔ میں دیکھتی ہوں ماما، آپ یہیں رکیں۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی حیدر صاحب کو دیکھتے وہ خوشی سے چہک اٹھی، ان کی باہوں میں سما گئی۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہوں؟ وہ خوشی سے چہکتی بتا رہی تھی۔ میری گڑیا ہے بھی بہت جینیس۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میری گڑیا کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ چلو اسی خوشی میں آج لنچ باہر کریں گے۔ ہم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ وہ پھر سے اس کا ماتھا چوم کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آئی چکنی چمیلی، منہ میں پان ڈالے اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز وہ گانے کا ستیہ ناش کرنے میں مصروف تھا جب اس کی نظر سامنے سے آتی اس حسینہ پر پڑی۔ وہ پان تھوکتا اس کی جانب بڑھا اور اپنی گندی نظریں اس کے وجود پر ٹکا دی۔ ریم کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر لی۔ ارے میری رانی، اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے؟ اپنے اس حسین چہرے کا صحیح طرح دیدار تو کرواتی جاؤ۔ ویسے اس گلابی لباس میں تو ستم ڈھا رہی ہو۔ اس کی ساری بکواس سن کر حریم کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ بشیر بھائی پلیز راستہ چھوڑے میرا۔ وہ نظریں چیرک کے بہت ضبط سے بولی۔ ارے میری بلبل، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا جب اس کا چھوٹا بیٹا اسے پکارتا اس کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بشیر بخلا کر تیزی سے اس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حریم نے انگلی کی پوروں سے اپنی سنہری آنکھوں میں موجود نمی صاف کی اور آسمان کی طرف منہ کر کے دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے اس مصیبت سے آج پھر اس کی جان چھڑا دی تھی۔ اس نے ایک بے بس سانس خارج کی اور گھر میں داخل ہو۔ آج دعا کا کالج میں پہلا دن تھا اور وہ بہت نروس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گرلز اسکول میں پڑھ رہی تھی میٹرک تک، پر اب پری میڈیکل کے لیے حیدر صاحب کو جو کالج پسند آیا وہاں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ دعا نے تو انکار کر دیا تھا کہ وہ کالج نہیں پڑھے گی بلکہ کسی گرلز کالج میں ہی ایڈمیشن لے گی، پر اپنے ماں باپ دونوں کے اصرار پر اسے اسی کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ وہ بہت چھوٹے اور نازک مالک بہت معصوم تھی، بچپن سائن ایک تھی۔ ننیال تھا نہیں اور دادا دادی کی انتقال کے بعد ددیال میں بھی صرف ایک تایا رہ گئے تھے جن کو نہ تو چھوٹے بھائی سے پیار تھا نہ ہی اس کی اولاد سے۔ باپ کی وراثت سے حصہ لے کر الگ ہو گئے اور اب اپنے حال میں خوش تھے۔ اسی لیے دعا نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ہی دیکھا اور ان کا پیار ہی حاصل کیا۔ وہ اکلوتی تھی اور بہت لاڈلی تھی، اس لیے اس کے ماں باپ بھی اس کی کوئی کائنات۔ وہ گراؤنڈ میں پریشان سی کھڑی تھی۔ حیدر صاحب اسے کالج کے باہر ڈراپ کر کے گئے تھے۔ وہ بہت سمجھا کے بھی گئے تھے وہ پریشان نہ ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو انہیں کال کر دے۔ یہ موبائل بھی انہوں نے کچھ دن پہلے ہی دلوایا تھا کیونکہ اب اسے پڑھائی کے سلسلے میں اس کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ ہیلو پریٹی گرل، کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دعا کی ہی ایج فیلو لڑکی تھی اور بہت فرینکلی دعا سے بات کر رہی تھی۔ اس کا پوچھنا ہی تھا کہ دعا نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا یار، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دعا کے رونے سے وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، میرا فرسٹ ڈے ہے، مجھے کلاس نہیں مل رہی، وہ روتے ہوئے اس لڑکی کو بتا رہی تھی۔ اس پاگل لڑکی، مجھے بھی ڈرا دیا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ پیاری سی لڑکی ایسے رو رہی ہے۔ میرا نام امایا ہے، تم مجھے ایمی بول سکتی ہو۔ چلو اب اپنا نام بتاؤ جلدی سے، پھر تمہاری کلاس ڈھونڈتے ہیں۔ دعا کو بھی وہ لڑکی بہت اچھی لگی۔ میرا نام دعا حیدر ہے اور میں نے FSC پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے۔ ارے واہ، تمہارا نام تو بہت پیارا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور مزے کی بات بتاؤں، میرا بھی یہی سیکشن ہے اور بیچ بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دونوں کلاس فیلوز ہیں۔ دعا کو خوشی ہوئی یہ سن کے کہ اس کی کلاس فیلو ہے۔ کم از کم کوئی تو ایسا ملا جو اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی اس سے اپنی پرابلمس ڈسکس کر سکتی تھی۔ پھر امایا نے دعا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کالج کی جانب بڑھ گئی۔
ابراہیم خان اپنے روم میں راکنگ چیئر پہ بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جب انہیں اوپر سے شور سنائی دیا جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ انہوں نے کتاب رکھی اور جلدی سے اوپر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ آواز فاتح کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فائقہ بیگم فاتح کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی، جو وہ چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فائقہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ فاتح تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کمرے کا کیا حشر کیا ہے اور ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ پہلے فائقہ بیگم اور پھر فاتح سے استفسار کرنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا اپنی بیوی سے کہیں کہ میرے معاملات سے دور رہے، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی میری کمرے میں آ کر میری ماں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ اٹس انف ڈیڈ، میں اب ایک سیکنڈ بھی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں کی یادوں کو لے کر جا رہا ہوں یہاں سے۔ آپ اور آپ کی مسز یہاں پر سکون سے رہیں۔ اس نے بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ رک جاؤ فاتح، بات تو سنو، کہاں جاؤ گے؟ تم کیسے سروائیو کرو گے؟ میں جہاں بھی جاؤں گا، آپ کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ میں جیسے تیسے اپنا بندوبست کر لوں گا۔ آپ کو میرے سامنے یہ فکر کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری نظر گھر پر ڈال کر گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی شکستہ قدم لیے گھر میں داخل ہوئی، اسے اپنی ماں کی کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں اور اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی ماں کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا تھی اور یہی بات حریم کی نیند اڑائے ہوئے تھی۔ اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس تو کے آگے نہ وہ کبھی سوچ پائی تھی اور نہ ہی سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا تھی اور وہ بھی اپنی ماں کا واحد سہارا تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ کی زندگی میں حالات پھر بھی ٹھیک تھے، اگر زیادہ اچھے نہیں تو زیادہ برے بھی نہیں تھے۔ باپ کے سائے نے زمانے کے سرد و غم میں پناہ دے رکھی تھی، پر باپ کے آنکھیں موندنے کے بعد تو زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی۔ زمانے کے گرد ہر وقت اکیلی جوان خوبصورت لڑکی کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ باپ کی موت کے بعد ماں کی بیماری نے تو جیسے حریم کی کمر توڑ دی تھی۔ اوپر سے گھر کے مالی حالات بھی دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ آج کل وہ کسی جاب کی تلاش میں تھی جو اتنی تعلیم کے ساتھ ملنا مشکل تھی۔ آج بھی وہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے گئی تھی، پر وہاں کے پرنسپل کے اپنے وجود پر اٹھتی گندی نظروں سے وہ انجان تھی۔ وہاں سے اٹھ کر نکل آئی اور واپسی پر بشیر کی گھٹیا باتوں نے اسے اور بھی دل برداشتہ کر دیا۔ اس نے ساری سوچوں کو دماغ سے جھٹکا اور اپنی بیمار ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اس نے مستقیم کو بھی یہیں بلایا تھا۔ وہ اس کا جگری یار تھا، اس کا رازدان، اس کے دکھ درد کا ساتھی۔ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ وہ دو جسم ایک جان تھے۔ اس نے فلیٹ پر آنے کے بعد سامان باہر لاؤنج میں موجود صوفے پہ رکھا اور فریش ہونے کے لیے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا اور لاؤنج میں لگی LCD آن کر لی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ اس نے اب تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا کھانا بنانے کا فی الحال کوئی موڈ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ چائے پہ گزارا کر لیا جائے، کم از کم سر درد میں تو افاقہ ہوگا۔ ابھی وہ کچن کی طرف بڑھ ہی رہا تھا جب اسے ڈور بیل سنائی دی۔ وہ جانتا تھا اس وقت دروازے پر کون ہوگا۔ اس کی امید کے عین مطابق مستقیم ہی تھا دروازے پر۔ فاتح نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا اور خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ مستقیم بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے کچن میں ہی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے والے بیگ تھے جو وہ آتے ہوئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے وہ بیگ شیلف پہ رکھے اور برتن میں کھانا نکالنے لگا۔ لو جی، یہی رہ گیا ہے اپنی زندگی میں اب بس۔ لوگوں کی بیویاں ان کے گھر واپس آنے پر ان کے کھانے کا پوچھتی ہیں اور پھر نہایت پیار سے کھانا لگاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور مجھے لگتا ہے میں ایک کمینے دوست کی بیوی ہی بن کر رہ جاؤں گا بس۔ مستقیم کے اس طرح دہائی دینے پر فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جس کو اس نے فوراً لب دبا کر چھپا لیا۔ ہنس لے کمینے، مزے لے لے تو میری اس مسکین حالت کا، مجھ سے لکھوا لے۔ جتنا میں تیرا خیال رکھتا ہوں نہ تیری فیوچر وائف بھی نہیں رکھے گی۔ اب دیکھ، میں جانتا تھا میرے جگر نے کھانا اب تک نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آتے ہوئے کھانا لیتا آیا۔ وہ اپنی ہی ہانک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ضرور فاتح کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، ورنہ وہ اس طرح سامان اٹھا کر یہاں فلیٹ پر نہ آتا۔ تو تجھے کس نے کہا تھا کھانا لانے کے لیے اور میری خدمت کرنے کے لیے؟ تجھے خود ہی میری بیوی بننے کا شوق ہے اگر تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاتح نے ناک چڑھا کر کہا۔ پر سچ تھا، مستقیم کے آنے سے اس کا ذہن فی الحال ہر پریشانی سے ہٹ چکا تھا۔ پھر کیا سوچا تو نے؟ اب آفس کب سے ری جوائن کر رہا ہے؟
کھانا کھانے کے بعد اب وہ فاتح سے اس کا نیکسٹ پلان کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، فی الحال آفس نہیں جوائن کر رہا، نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کروں گا، تب تک سنبھال لو تم۔ دانیال انکل کی کال آئی تھی آج، ان کے کالج میں ایک ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، فی الحال کسی ٹیچر کی ضرورت ہے انہیں۔ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے تھوڑا ٹائم دے دوں، تم جانتے ہو میں انکل کو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے حامی بھر لی میں نے۔ کالج 3 لیکچرز اٹینڈ کر کے وہاں سے ہی آفس آ جایا کروں گا پھر۔ فاتح نے اسے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ چل ٹھیک ہے لالے، جیسے تجھے بہتر لگے، اور تو ٹینشن نہ لے، میں کر لوں گا آفس مینیج۔ چل اب کافی بنا کر پلا اچھی سی۔ مستقیم نے فاتح کو حکم سنایا اور خود وہی صوفے پر لیٹ گیا، موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اوکے لاتا ہوں، یہ کہہ کر فاتح کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دعا اور امایا کلاس میں ساتھ ہی داخل ہوئیں۔ لاسٹ بینچ خالی تھا، وہ دونوں جا کر وہاں بیٹھ گئیں۔ تمام اسٹوڈنٹس آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ دعا اور امایا بھی ایک دوسرے کو اپنی فیملی، اپنے ریزلٹس کے بارے میں بتانے لگیں۔ امایا کو وہ معصوم اور پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ یہ آغاز تھا دعا حیدر اور امایا حسن کی دوستی کا۔ امایا بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی اور دعا اس کے بالکل برعکس۔ دعا بچپن سے بس ماں باپ کی چھاؤں میں رہی تھی، اس کی اسکول میں بھی کوئی دوست نہیں تھی۔ امایا حسن اس کی پہلی دوست تھی، وہ پہلی لڑکی جسے دعا حیدر نے دوستی کا شرف بخشا تھا۔ ابھی وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب پرنسپل سر فاتح کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کالج میں ویلکم کرنے کے بعد ان سے فاتح کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد پرنسپل سر وہاں سے روانہ ہو گئے تو فاتح کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از فاتح ابراہیم خان۔ I do my MBA 3 years ago. Now I am here to teach you physics. Now stand up one by one and introduce yourself. اس کے چپ ہوتے ہی ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا۔ اس کی پرسنالٹی کے بعد اس کے بولنے کا انداز ساحرانہ تھا۔ اس کے کہنے پر سب اسٹوڈنٹ باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانے لگے۔ ارے یار دعا سر کتنے ہینڈسم ہے نا یار، بالکل ترکش ہیرو کی طرح۔ وہ دعا کے کان کے قریب جھک کر بولی، لیکن دعا نے جواب نہ دیا، نوٹ بک پر جھک کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اتنے میں امایا کی باری آئی تو اس نے بھی کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد فاتح اگلے اسٹوڈنٹ کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جھک کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس سفید مومی ہاتھ نظر آ رہے تھے جو تیزی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ امایا نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہوش دلایا اور اس کا دھیان سر کی طرف کروایا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کی کان سی نیلی آنکھیں فاتح کی بری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم خان کا چین وین سب لے اڑی تھی۔ پل بھر میں ہی فاتح ابراہیم کا دل لٹنے کو تیار ہوا تھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی اور حسین تھی، بہت حسین، بالکل شاعر کی غزل کی جیسے، شبنم کے پہلے قطرے کی جیسی، پاک اور شفاف۔ فاتح ابراہیم کا دل ڈولنے لگا تھا اس سے دیکھ کر۔ اگر کوئی اس وقت فاتح ابراہیم سے پوچھتا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر کون سا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کر ایک لمحے اس سے پہلے جواب دیتا، دعا حیدر کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر، اور یہ پہلی نظر ہی فاتح ابراہیم کو لے ڈوبی تھی۔ دل کو بڑی مشکل سے آمادہ کر پایا تھا وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے۔ دعا نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور واپس بیٹھ گئی۔ وہ آج پھر ایک دفعہ اپنی قسمت آزمانے نکلی تھی۔ اس نے ایک کمپنی کا ایڈ دیکھا تھا جہاں اسٹاف کی اشد ضرورت تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی تعلیم ناکافی ہے اس پوسٹ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل پڑی تھی۔ اس کے پرس میں اس وقت صرف 200 روپے تھے۔ آفس اس کے گھر سے پیدل 25 منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ اس نے سوچا کہ پیدل ہی آفس پہنچ جائے گی، کم از کم آٹو کے پیسے تو بچ جائیں گے نا۔ اس سوچ کو لے کر وہ جلدی سے گھر سے نکل آئی تھی کہ وقت سے پہلے آفس پہنچ جائے گی۔ اسے کل رات سے بخار تھا اور اب تو جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے سر بار بار چکرا رہا تھا، پر وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے سڑک پر پاؤں گھسیٹتی چلتی جا رہی تھی۔ اپنی بے دہانی میں سے پتہ نہ چلا وہ روڈ کے درمیان میں آ چکی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹ کھا تھا۔ اس نے بے ساختہ قدم پیچھے لے جانا چاہے، پر تب تک وہ گاڑی سے ٹکر لگا چکی تھی۔ وہ لہرا کر نیچے گری۔ مستقیم جو اچانک ایک لڑکے کو گاڑی کے سامنے
آتا دیکھ کر بریک لگا چکا تھا، اسے نیچے گرتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی سے نکلا اور اس کی طرف لپکا۔ وہ لڑکی سفید چادر میں ملبوس تھی۔ مستقیم اسے آواز دینے ہی والا تھا جب اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مستقیم حریم کو یوں اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو چکا تھا۔ وہ شکل سے ہی نڈال لگ رہی تھی، چہرے کی شادابی تو جیسے کہیں کھو ہی گئی تھی۔ حریم نے اٹھنا چاہا پر بخار کی نقاہت اور کونی پہ لگنے والی چوٹ نے جیسے ہمت ہی چھین لی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ادھر مستقیم اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو اٹھا۔ اس نے بے ساختہ ہی سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ اس نے دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل پکڑ کر اس کا ڈھکن کھول کر حریم کو پکڑا دی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مستقیم کو مزید ٹینشن ہونے لگی، شاید اس لڑکی کو زیادہ چوٹ لگ گئی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے حریم کو مخاطب کیا، ایکسکیوز می مس، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے بتائیں کہاں چوٹ لگی ہے آپ کو؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں، حریم نے کونی سے کپڑا ہٹا کر زخم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اسے واقع چوٹ آئی تھی، کونی سے جلد پھٹ چکی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ مستقیم نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے زخم پر رکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ زخم پر رومال دبا کر رکھیں تاکہ زیادہ بلیڈنگ نہ ہو، ہم ابھی کسی کلینک سے پٹی کروا لیتے ہیں۔ مستقیم نے اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کو منع کرنا چاہتی تھی پر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر پائی اور سیٹ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ رات کا تیسرا پہر، جہاں ساری خلقت میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، وہاں ہی ایک وجود ایسا بھی تھا جو کسی محبوب ہستی کی یاد میں غافل تھا۔ بلیک ہوڈی اور بلیک ہی پینٹ پہنے وہ اس اندھیرے کا ہی ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے انابی ہونٹوں پر اس وقت دلکش مسکراہٹ تھی۔ تمہیں سوچ کر جو آتی ہے وہ مسکراہٹ کمال کی ہوتی ہے۔ اس کے خیالوں پر اس وقت ایک پری پیکر کا بسیرا تھا۔ اس کی یادیں باعث سکون تھیں۔ وہ اس سے میلوں دور تھی پر ایسا محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ یہاں کہیں اس کے آس پاس ہو۔ کتنی عجیب بات تھی نا، ایک پتھر دل انسان کے اس پتھر دل کو ایک نازک اور چھوٹی سی لڑکی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ عشق عین، عشق شین، عشق گاہ کرتا ہے، یہ لاحق جسے ہو جائے سے برباد کرتا ہے۔ ابھی وہ اس پری پیکر کے خیال میں گم ہی تھا جب اس کی گھڑی سے مخصوص الارم کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور اپنے مخصوص ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ دعا اور امایہ کی ان 2 دنوں بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ان کا بیچ بھی سیم تھا، اس لیے دونوں سارا دن ساتھ ہوتی تھیں۔ کالج میں ابھی بھی وہ دونوں کینٹین سے آئی تھیں۔ یہ ان کی فزکس کی کلاس تھی۔ دعا شروع سے ہی پڑھائی میں بہت شارپ اسٹوڈنٹ تھی پر فزکس اسے تھوڑی مشکل لگتی تھی، اس لیے وہ پورے لیکچر میں اپنا سارا فوکس صرف بکس پر رکھتی تھی۔ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ تھا کہ سر فاتح بہت اچھا پڑھاتے تھے پر ان کے چہرے پر سر میری دیکھ کر اسے بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ وہ ایک سخت ٹیچر تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی نوٹ بک پر ایک نومیریکل حل کرنے میں مشغول تھی جب فاتح نے اسے پکارا، رول نمبر 10 اسٹینڈ اپ۔ فاتح نے دعا کو مخاطب کیا پر وہ ابھی بھی اپنے نومیریکل میں الجھی ہوئی تھی۔ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ امایہ نے اس کے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اس کی توجہ سر کی طرف دلوائی۔ وہ ہڑبڑا گئی، رول نمبر 10، آج سے آپ اس کلاس کی CR ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹس جمع کر کے میری آفس میں پہنچا دیں آپ۔ سر میں وہ بوکھلا گئی، بھلا وہ کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتی تھی؟ جی آپ، آئی تھنک رول نمبر 10 آپ کا ہی ہے۔ جی سر، اوکے سر، بول کر اور جلدی سے سر جھکا گئی، جبکہ اس کی ایسی حالت پر کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹ گئی، جس کو بریک فاتح سرج نگاہ سے لگی تھی۔ لیکچر ختم ہوا تو دعا نے کلاس کے اسائنمنٹ جمع کیے اور مرکتے قدموں سے فاتح سر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، کال اس کے پرسنل نمبر پر آ رہی تھی۔ نہ جانے کون ڈھیٹ تھا جو مسلسل کال کری جا رہا تھا۔ فون مسلسل بج کر اب بند ہو چکا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر باہر آیا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے کالا ٹراؤزر اور کالی ہی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ بال خشک کر
ہیئر برش اٹھا رہا تھا جب فون ایک دفعہ پھر بجا۔ اس نے دور سے ہی ایک اکتائی ہوئی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر ڈالی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی اس کے والد محترم کی کال آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ کال اٹھانا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کس جذبے کے تحت کال اٹھا کر فون کان سے لگایا، پر آگے سے جو آواز سننے کو ملی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ السلام علیکم فاتح بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ پلیز کال بند نہ کرنا، میری پوری بات سن لینا پہلے۔ بائکہ بیگم کی نم آواز سن کر وہ اپنے لب بھیج گیا۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جلدی سے بولیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فاتح، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، پلیز ایک دفعہ آ کر ان سے مل لیں آپ۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ میں ابھی بیزی، فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات کہہ کر ان کی کوئی بھی سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کا دعوے دار تھا، پر اس کا دل اپنے باپ کی بیماری کا سن کر بے چین ہو اٹھا تھا۔ لوگوں کی نظر میں ایک کامیاب اور ہینڈسم بزنس مین تھا، پر اصل میں اتنا بد نصیب کہ ماں کی محبت کے بعد باپ کی محبت سے بھی محروم تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ساری سوچوں کو پیچھے پھینکا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ وہ اسے ایک پرائیویٹ کلینک میں لے آیا تھا اور اس کی پٹی بھی کروا چکا تھا۔ اس نے کلینک سے فری ہو کر اسے پھر گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر سے پٹی کروانے کے دوران اس کا نام جان چکا تھا۔ وہ اسے ایک پرائیویٹ کلینک میں لے آیا تھا اور اس کی پٹی بھی کروا چکا تھا۔ اس نے کلینک سے فری ہو کر پھر گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر سے پٹی کرانے کے دوران اس کا نام جان چکا تھا۔ مس حریم، آپ ایڈریس بتائیں مجھے اپنے گھر کا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کا اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ حریم کو یاد آیا وہ تو جاب کے انٹرویو کے لیے نکلی تھی گھر سے اور پھر مستقیم کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ یاد آتے ہی پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ مستقیم تو اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا اور یہی لگا کہ وہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے، پر وہ تو اپنی امید کے ٹوٹنے پر رو رہی۔ کیا ہوا مس حریم؟ زیادہ درد ہو رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ بہت نرمی سے آنکھوں میں پریشانی لیے حریم سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کی نرمی پر حریم کا دل پھر سے بھر آیا۔ نہیں، میں اب درد کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ کسی اور وجہ سے رو رہی۔ وہ اب باقاعدہ سسکیاں لیتے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی سرخ ناک اور آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل پھر سے ڈولنے لگا۔ کوئی روتے ہوئے بھی اس قدر خوبصورت کس طرح لگ سکتا تھا؟ تو بتائیں پھر کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آج مجھے ایک انٹرویو کے لیے جانا تھا ایک کمپنی میں، پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر، اور اب تو بہت وقت گزر چکا ہے۔ یہ میری آخری امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ مستقیم کو اپنا مسئلہ بتا کر پھر سے رونا جاری کر چکی تھی۔ اور تو اس وجہ سے رو رہی ہوں آپ؟ یہ تو بہت چھوٹا سا ایشو ہے جو کہ آپ سمجھے حل ہو گیا۔ ایکچولی میری کمپنی میں بھی ضرورت ہے، آپ میری کمپنی جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ چٹکی بجاتے اس کا مسئلہ دور کر چکا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے جاب اپنی قابلیت کے بلبوتے پر چاہیے، آپ کی ہمدردی کے باعث نہیں۔ وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی۔ ارے میں کون سا آپ کو ایسے ہی جاب دوں گا، پہلے آپ کا انٹرویو ہوگا پھر ہی آپ کی سلیکشن ہو۔ وہ اس کی سوچ کے پڑھ کر اس کے مطابق بولا، کیونکہ وہ جان چکا تھا وہ اس کا احسان نہیں لے گی۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ اب کے نیم رضامند ہوتے ہوئے بولی۔ چلیں آپ اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں۔ 2 دن ریسٹ کر کے پرسوں اس ایڈریس پہ آ جائیے گا انٹرویو کے لیے۔ وہ اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز یہاں پر سائڈ پر اتار دیں مجھے، میں خود چلی جاؤں گی۔ تھینکس، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، اور میں خود ہی چلی جاؤں۔ وہ جھجک کے بولی۔ نہیں، آپ اس طرح خود نہیں جا پائیں گی، آپ مجھے اپنا ایڈریس بتائیں، مجھے اب مزید کوئی بحث نہیں۔ اس نے حریم کو دیکھتے ہوئے قطعیت سے کہا تو وہ ناچار اپنا ایڈریس بتا گئی، کیونکہ وہ اس کی مدد کر چکا تھا۔ مستقیم نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پہ ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آج بہت تھک چکی تھی۔ اپنا اسائنمنٹ وہ دونوں جمع کروا کر کلاس سے باہر آ گئی۔ ان کا اگلا لیکچر 1 گھنٹے بعد تھا، اس لیے وہ دونوں ریفریش ہونے کے لیے باہر آ گئی۔ چلو یار، کینٹین سے کچھ لے کر آتے ہیں، آج تو میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی ٹیسٹ کے چکر میں، امایا دعا سے کہتی اس کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاں چلو، پر کینٹین میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ گراؤنڈ میں بیٹھیں گے، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے نا۔ دعا اپنی آنکھیں بند کر کر ٹھنڈی ہوا اپنے اندر کھینچتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں بیٹھی ابھی باتوں میں مصروف تھی جب ان کا کلاس فیلو کمیل ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔
ہیلو دعا اینڈ امایا، کیسی ہیں آپ دونوں؟ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر دونوں سے اجازت مانگ رہا تھا، پر اس کا سارا دھیان دعا کے چہرے پر تھا۔ مسٹر کمیل، آپ آلریڈی بیٹھ چکے ہیں۔ امایا ایک چبھتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ کافی دن سے مسلسل کمیل کی نظریں دعا پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ لڑکا شروع سے ہی نہیں پسند تھا، جو عجیب نظروں سے دعا کو گھورتا رہتا تھا۔ اس کے جواب پر وہ ڈھیٹ پن سے دانت نکالنے لگا۔ دعا، مجھے آپ کی اسائنمنٹ مل سکتی ہے کیا؟ ایکچولی مجھے آپ کی اسائنمنٹ بیسٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ مجھے بہت بات ادھوری چھوڑ کر اسے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ رول نمبر 10 کم ہیئر۔ اس سے پہلے وہ کمیل کی بات کا جواب دیتی، ایک بھاری گمبھیر آواز میں اپنا نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو تھوڑی ہی دور سرفاتح اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سامنے ہی استادہ تھے۔ رول نمبر 10 آئی ایم کالنگ یو۔ اس نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور گود میں پڑا ہوا برگر نیچے گرا اور دوپٹے سے الجھتی گرتی پڑتی جلدی سے فاتح کی طرف بڑھی۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ میرے آفس میں آئیں آپ فوراً، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تو پہلے ہونک بنی کھڑی رہی، پھر یاد آنے پر تیزی سے سر فاتح کے آفس کی طرف بڑھی۔ وہ آج 2 دن آرام کرنے کے بعد مستقیم کے دیے گئے ایڈریس پر آئی تھی۔ گلابی رنگ کا لباس پہنے، جو کہ بار بار دھلنے سے اپنی اصلی رنگت کھو چکا تھا، لیکن اس کی شادابی رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ سوٹ کے ساتھ کا ایک گلابی دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا اور کندھوں کے گرد سفید رنگ کی چادر پھیلا رکھی تھی، لیکن جس چہرے پر مہینوں سے مایوسی طاری تھی، آج اس چہرے پر خوشی رقصہ تھی۔ وہ آج اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار میں گھر سے نکلی تھی۔ وہ یہ سوچ کر اندر سے ڈری ہوئی بھی تھی، اگر اس کا انٹرویو اچھا نہ ہوا اور اس شخص نے اسے جاب نہ دی تو پھر کیا کرے گی؟ لیکن پھر اس مایوسی پر امید حاوی ہو جاتی تھی کہ اللہ نے اگر کسی کو اس کے لیے وسیلہ بنا کر اسے امید کی کرن دکھائی تھی تو یقین کو برقرار رکھے گا، اس کا حوصلہ پست نہیں کرے گا۔ بے شک وہی تو ہے جو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر اپنے بندے کو امید کی روشنی سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ جو 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ کیسے اپنے پیارے بندے کی دعا رد کر سکتا ہے جب اس کا بندہ پورے دل اور ایمان کے ساتھ اسے پکارے؟ کہ دل سے دعا نکلے تو عرش تک جاتی ہے، اور عرش والا کس طرح ایک ماں کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے کسی گناہگار بندے کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں اور اللہ پر یقین رکھ آئی تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کے مستقیم کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ مستقیم ابھی تک نہیں آیا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے انتظار میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ اس کو انتظار کرتے ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے جب اسے کوریڈور سے مستقیم آتا ہوا دکھائی دیا۔ نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، سرخ ٹائی لگائے، دائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ حریم نے بے ساختہ ہی اس سے اپنی نظریں چرائیں۔ وہ اس کے پاس سے گزر جانے لگا تھا جب اس کی نظر حریم پر پڑی۔ مس حریم، آپ کب آئی؟ ازارا، آپ انہیں میرے آفس میں بٹھا دیتی۔ وہ پہلے حریم سے اور پھر ریسیپشن پر موجود اپنی ورکر سے بولا، چلیں میرے آفس میں آئیں آپ۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتا اپنے مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گلابی لباس میں شفاف چہرے کے ساتھ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ اس کو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ نظریں بٹک بٹک کر اس کے شفاف چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی، اور آپ کا زخم کیسا ہے اب؟ وہ حریم سے مخاطب تھا۔ جی سر، الحمدللہ ٹھیک ہوں میں اب، اور یہ لے میرے ڈاکیومنٹس۔ اس نے مستقیم کے سوال کا جواب دے کر اپنے ڈاکیومنٹس والی فائل اس کی جانب بڑھائی، جبکہ اس کی نظریں ہونوز چکی ہوئی تھیں۔ مستقیم نے اس کی فائل پکڑ کر ریڈ کرنا شروع کیا۔ وہ گریجویشن کے آخری سال میں تھی، اس کی تعلیم واقعی ناکافی تھی۔ مس حریم، آپ کی GPA تو اچھی ہے، پر ابھی آپ کی ڈگری مکمل نہیں ہے۔ آپ کو جاب کیوں کرنی ہے ڈگری مکمل کرنے سے پہلے؟ کیونکہ مجھے جاب کی ضرورت ہے۔ میرے والد حیات نہیں ہیں، والدہ بہت بیمار ہیں، گھر کو چلانے کے لیے مجھے جاب کی ضرورت ہے۔
اور رہی بات تعلیم کی تو میں پہلے ہی پرائیویٹ پڑھ رہی ہوں، اب بھی ساتھ پڑھ لوں گی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اوکے مس حریم، مجھے سیکریٹری کی ضرورت ہے، میں آپ کو اس پوسٹ کے لیے اپوائنٹ کر رہا ہوں۔ 3 مہینے آپ کی پرفارمنس دیکھ کر پھر آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ آپ باہر سے اپنا جوائننگ لیٹر ریسیو کر لیں۔ اسے پھر تنخواہ اور جاب کے متعلق ضروری باتیں بتانے لگا۔ حریم بہت خوش تھی، اس کو اس کی امید سے کہیں بڑھ کر تنخواہ مل رہی تھی۔ تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ وہ الوداعیہ کلمات کہہ کر اس کے آفس سے نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد مستقیم آخری لمحات میں اس کے چہرے کی خوشی یاد کرتا مسکرا دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ پالتو جلالتو کا ویٹ کرتی اس کے آفس کے سامنے کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں پر دعا کو فاتح ابراہیم خان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور گہری نظریں دعا کا رنڈا سا معصوم دل سکیڑے رکھتی تھی۔ وہ ایک نظر فاتح پر ڈال کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ یس کم ان۔ وہ بک شیلف کے سامنے کھڑا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کی آواز پہ پلٹا۔ اسے اجازت دے کے وہ بک شیلف کے پاس سے ہٹ کر اپنی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی نظریں اس کے سبھی چہرے پر گاڑ دی۔ وہ معصومیت سے نظریں جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور وہ جو کھڑا تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اسے یوں کنفیوز دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ رول نمبر 10، آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں نہ کہ دوسرے فیلوز کے ساتھ گپیں ہانکنے، تو بہتر ہے جس مقصد کے لیے آتی ہیں اسی پہ دھیان دیں۔ ڈیڈ یو گاٹ اٹ؟ کمیل کا اس کے پاس بیٹھنا اسے غصہ دلا گیا تھا، اور جن نظروں سے دعا کو دیکھ رہا تھا فاتح کا خون کھول گیا تھا، پر وہ کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ یس سر۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، اس کے سر کلیجے میں دی گئی وارننگ پاس باختہ ہو گئی۔ وہ جواب دیکھ کر بغیر اس کے ایک ایک لفظ بھی سنے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اس کی بھرتی پر وہ پیچھے سے کہکا لگا اٹھا۔ وہ دونوں آج کافی دنوں بعد فاتح کے فلیٹ پر مل رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی فاتح کے ہاتھ کی بنی کافی پی کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فاتح کے چہرے پر پھیلا سکون اور ہلکی سی مسکراہٹ مستقیم کی زبان کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا بات ہے لالے، بہت خوش لگ رہا ہے۔ تیرے اس منحوس چہرے پر پھیلی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ خیر تو ہے نا، کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے ہاں؟ وہ اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتا ہوا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ایسے ہی سمجھ لو۔ وہ لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ سجائے بولا۔ آنکھوں میں چھن سے اس پری پیکر کا دلربا سراپا ابھرا تھا۔ لبوں پر چھائی دھیمی مسکراہٹ اب گہری مسکان میں ڈھل چکی تھی۔ کیا سچ میں؟ مستقیم آنکھوں میں بے یقینی لیے پوچھ رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں بات کی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر سیریس ہے۔ تو پھر تم نے اسے بتا دیا جسے تم محبت کرتے ہو، بھابھی کو؟ مستقیم اب آنکھوں میں شرارت کے ساتھ اشتیاق لیے فاتح سے پوچھ رہا تھا۔ پر کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم اپنی محبت حاصل نہیں کرو گے کیا؟ وہ حیرت سے اپنے دوست کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا میں اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے محبت کسی منزل کی چاہ میں کی ہے؟ میں نے تو محبت بس اس سکون کے لیے کی ہے جو مجھے اسے دیکھ کر ملتا ہے، اس ٹھنڈک کے لیے جو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں اترتی ہے، اس اطمینان کے لیے جو اس کی موجودگی کی وجہ سے میری روح میں سرایت کرتا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے محبت کا کھیل کھیلا ہے جس میں ہار جیت سے پرے ہو کر اسے چاہتا رہوں گا۔ بس اس سے محبت میرا سکون ہے، بلکہ وہ خود میرے لیے سراپا سکون ہے۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ دعا حیدر فاتح ابراہیم خان کا سکون ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لبوں پر مسکان سجائے ایک جذب کے عالم میں اپنے جگری یار کے سامنے اپنی محبت کا باضابطہ اعلان کر رہا تھا، اور مستقیم بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ابھی جو کچھ بھی اس کے کانوں نے سنا وہ فاتح نے ہی کہا ہے، یا پھر وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند کی وادی میں گم تھی، ہلکے گلابی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے جس کی شرٹ پر فروزن کی پرنسس الیکسا بنی ہوئی تھی۔ وہ چہرے پر معصومیت سے جائے سینے تک پٹا روڑے پر سکون سو رہی تھی۔ نیلی کان سی آنکھوں پر لابینی پلکوں کی جھالر سایہ سگن تھی، سیاہ کالے بالوں کی پونی کی گئی تھی جس سے نکلی کچھ لٹیں گالوں سے ٹکرا کر ایک سہانا منظر پیش کر رہی تھی۔
چہرے کی گلابی رنگت میں اس وقت زرفیاں گھلی ہوئی تھی اور پچھلے 3 دن سے بخار میں مبتلا تھی، جس کے باعث وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ بلیک جینس اور بلیک ہی ہوڈی میں ملبوس ایک شخص کھڑکی کے ذریعے اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے سرانے آ بیٹھا تھا۔ وہ اب اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ہوا تھا اور وہ بے اختیار جھکا اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ ایک سکون رگ و پے میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ محسوس کرتے دعا نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس کے سونے سے پہلے تھا۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں موند لی اور پھر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ میری معصوم شہزادی، پردے کے پاس کھڑا وجود اسے پیار بھرا نام دے کر اسی طرح غائب ہو گیا جس طرح آیا تھا۔ آج امایا نہیں آئی تھی۔ دعا کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، شاید لیٹ ہو کر آج وہ نہیں آئی، اور دعا کا موبائل بھی آج گھر رہ گیا تھا۔ صبح جلدی میں اپنا موبائل چارجنگ پر ہی لگا کے چھوڑ آئی تھی اور کالج میں آ کر یاد آیا تھا اسے۔ آج کا دن بہت بورنگ گزرا تھا اس کا، کیونکہ امایا بھی نہیں آئی اور فاتح سر سمیت 2 ٹیچرز بھی غیر حاضر تھے۔ چھٹی ہوئی تو اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آٹو کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے پیسے نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ بیگ میں والیٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے پریشانی سے سارا بیگ کھنگال لیا پر والیٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ پریشانی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ امایا بھی نہیں جو ہیلپ کر دیتی، اور اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں۔ کالج آہستہ آہستہ خالی ہو رہا تھا۔ اس نے بیگ بند کیا اور کالج کے اندر آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو کمیل اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "واٹ ہیپن دعا، آپ اس طرح اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟" کمیل کے پوچھنے پر اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ آج فاتح کی ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ جلدی کالج نہیں آ پایا تھا۔ اسی وجہ سے دعا کی کلاس کا لیکچر بھی اٹینڈ نہیں کر پایا۔ وہ انکل سے ایک بات کر کے ابھی ایڈمٹ سے نکلا تھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر دعا پہ پڑی، جو رونے میں مصروف تھی، اور 3 لڑکے اس کے پاس کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے قدموں میں رفتار آ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ "یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور رول نمبر 10 کیا ہوا؟ آپ کیوں اس طرح رو رہی؟" اس نے بامشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ "پتہ نہیں سر، یہ کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ان پر نظر پڑی تو ہم یہاں آ گئے۔ ہم ان سے پوچھ بھی رہے ہیں پر یہ کچھ بتا نہیں رہی اور روئی جا رہی ہیں بس." کمیل کا دوست فاتح کو بتانے لگا جب کمیل کی نظریں دعا کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ سفید یونیفارم پسینے سے بھیگ کر جسم سے چپک چکا تھا۔ چادر بے ترتیبی سے ایک کندھے پہ پڑی ہوئی تھی۔ اپنی پریشانی اور رونے میں وہ اپنا حلیہ فراموش کر چکی تھی۔ کمیل کی نظریں دعا کے سراپے پہ ٹکی دیکھ کر فاتح کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ "نکلے آپ تینوں یہاں سے، میں خود پوچھ لیتا ہوں جو بھی مسئلہ ہے انہیں." خود پہ ضبط کرتے ہوئے فاتح نے ان تینوں کو وہاں سے بھگایا۔ وہ ان کے منظر سے غائب ہونے کے بعد اپنا رخ دعا کی جانب کیا۔ "کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور چھٹی کے بعد اب تک اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کچھ خیال نہیں ہے اپنی عزت کا کیا؟ اب نہیں جانتی اکیلی لڑکی کے ساتھ آئے دن کیسے واقعات ہوتے ہیں؟ اب چپ کیوں ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دے." وہ نہایت غصے سے اس کا بازو دبوچے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کے اتنے غصے سے پوچھنے پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ "پلیز کچھ تو بتائیں مجھے، کیا ہوا ہے؟" اب کہ وہ تھوڑی نرمی سے بولا۔ "وہ میرے پیسے کسی نے چوری کر لیے." وہ ہچکیوں سے روتی سے بتا رہی تھی۔ "واٹ؟ اب پیسے چوری ہو جانے پر رو رہی ہیں؟ آر یو سیریس؟" اس کی بات سن کر فاتح کا دماغ بھگ سے اڑا۔ "کیا وہ صرف پیسے چوری ہو جانے پر اس وقت یہاں اکیلی کھڑی اس طرح رو رہی ہیں؟" "نہیں، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہی، بلکہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ میں اب گھر کیسے جاؤں گی؟ میں آٹو پر جاتی ہوں نا، اس لیے." اس کی بات پر فاتح کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ "موبائل کہاں ہے آپ کا؟ گھر میں کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی کیا آپ؟" اسے گھرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ "وہ آج گھر بھول آئی." وہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولی۔ اب کے دوران اس کی چادر اتر کر نیچے گر گئی۔ فاتح نے اس کی
حسین کم سراپے سے نظریں چرائیں اور جھک کر اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ کور کریں خود کو اور میرے پیچھے آئیں، جلدی، کوئی سوال کیے بغیر۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ فاتح نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی، کیونکہ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ فاتح نے اس کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈال کر ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر دعا کی طرف بڑھائی۔ اسے سچ میں اس وقت بہت پیاس لگی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ بوتل تھام گئی۔ فاتح نے اسے پانی پیتا دیکھ گاڑی آگے بڑھا دی۔